درود پاک ایک مرتبہ ذوق اور محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام حضرت علامہ قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب، محترم المقام حضرت علامہ مولانا انعام اللہ خان صاحب، جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام، بزرگ دوستو، سالانہ عرس پاک کی محفل پاک میں جس کی نسبت استاد العلماء فقیہ العصر جامعہ معقول و منقول حضرت علامہ محمد سعید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہے، اس کے اندر ہم جمع ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ان کے عزیزان محترم محمد صدیق صاحب، محمد سعید صاحب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو برکات ان کی بزرگوں پر تھیں اللہ رب العزت ان دونوں بھائیوں پر وہ برکات رکھی. ہر سال میرے والد گرامی یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس نشست میں ان کا خطاب ہوتا ہے. چند منٹوں کے لیے ان کے حکم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، مجھ سے پہلے قبلہ قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ محفلیں عام محفلیں نہیں ہوتی. ہر محفل کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، پھر اس کی اپنی برکات ہوتی ہے، اس کے فیوضات و برکات اور انوار ہوتے ہیں جو بندہ اس میں شامل ہوتا ہے وہ اپنے قلوب و اذہان میں اس کو محسوس کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، ان بندوں سے ہمارا تعلق اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب ان بندوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان بندوں نے جو رب نے ان کا کام ان کے ذمہ لگایا تھا اس کو پورا. اب کسی
سے بھی ہمارا تعلق ہے تو وہ محض اللہ کی رضا کی، کیونکہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مسجود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے۔ اور جب مطلوب اللہ ہے تو ہم سب اس کے طالب، جب مسجود اللہ ہے تو ہم سب اس کے ساجد ہیں، اور رب اگر ہمارا محبوب ہے تو ہم سب اس کے، مگر محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، محبت کا آپ کا دعویٰ ہے، سارے لوگوں کا رب سے محبت کا دعویٰ ہے، پر یاد رکھنا میرے بھائیوں، دعویٰ کبھی دلیل کے بغیر سچ نہیں ثابت ہوتا۔ کوئی بندہ اگر دعویٰ کرے، کوئی دعویٰ کرے، اس کے پاس اگر دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر اس دعوے کو نہیں مانا جاتا۔ اور محبت کا اصول یہ ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی ادا کو اپنا لیتا ہے، اس کے طریقے کو اپنا لیتا ہے، اس کے انداز کو اپنا لیتا ہے، جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح چلتا ہے، جس طرح وہ کھاتا ہے اس طرح کھاتا ہے، جس طرح وہ پیتا ہے اس طرح پیتا ہے، جس طرح وہ پہنتا ہے اس طرح پہنتا ہے، جس طرح وہ سوتا ہے اس طرح سوتا ہے، اور جس طرح وہ اٹھتا ہے اس طرح اٹھتا ہے بندہ۔ حضرات کرام قدر، یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے، جس کی محبت جس کے اندر سما جائے بندہ اس کی تقلید شروع کر دیتا ہے اور اس کے انداز کو اپنا لیتا ہے۔ اب حضرات کرام قدر، یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے انداز کو، اس کے طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے۔ اور ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں خدا سے محبت ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے خدا سے محبت ہے، صدیق صاحب کہتے ہیں مجھے خدا سے محبت ہے، قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں مجھے خدا سے محبت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، دعویٰ تو آپ نے کر رکھا ہے، دلیل لاؤ، تو اب ہم نے تو خدا دیکھا نہیں، اور جب خدا نہیں دیکھا تو اس کی ادا نہیں دیکھی، اس کے انداز کو نہیں دیکھا۔ خدا کیسا ہے؟ جب خدا ہی نہیں دیکھا تو پھر ادا اپنائیں کیسے؟ نہ خدا دیکھا ہے نہ خدا کی ادا دیکھی ہے، اب کیا کریں؟ دعویٰ تو خدا سے محبت کا ہے نا، تو کیا کریں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، گہری سوچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے نہیں پوچھتے، اسی خدا سے پوچھ لیتے ہیں، اے رب ہم نے تو تیری محبت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور اگر یہ ہم سے دلیل مانگی تو ہم کیا کہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے پریشان نہ ہو، ان سے کہہ دے کیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو اللہ سے محبت رکھتا ہے تو کیا ہے؟ فاتبعونی، تو میرے یار کی ادا کو، تو میرے یار کی ادا کو اپنا دے، میرے یار کے انداز کو اپنا دے، مصطفیٰ کی سنت کو اپنا دے، ادا میرے یار کی ہوگی، طریقہ میرے یار کا ہوگا، انداز میرے یار کا ہوگا۔ اب تو نے ادا کیسے اپنانی ہے؟ جس طرح میرا یار چلتا ہے اس طرح چلنا شروع کر دے، جس طرح میرا یار پیتا ہے اس طرح پینا شروع کر
کر دے، جس طرح میرا یار کھاتا ہے اس طرح کھانا شروع کر دے، جس طرح میرا یار سوتا ہے اس طرح سونا شروع کر دے، جس طرح میرا یار بولتا ہے اس طرح بولنا شروع کر دے۔ میرے یار کی ادا کو اپنا لے، جب میرے یار کی ادا کو اپنا لے گا تیرے پاس دلیل آ جائے گی کہ ہم نے اس کے یار کے انداز کو اپنایا ہوا ہے، اور بدلے میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے پہلے تو مجھ سے محبت کر رہا تھا نا رب سے، جب میرے یار کی ادا کو اپنا لے گا، انداز اپنا لے گا، تو اب کیا کروں گا؟ فَاتَّبِعُونِی، اتباع تو کرے گا تو بدلے میں کیا کروں گا؟ یُحْبِبْکُمُ اللہ، پہلے تو مجھ سے محبت کر رہا تھا، اب خدا ہو کہ میں پہلے تو مجھ سے محبت کر رہا تھا، میں تیرا محبوب تھا، اور پھر بدلے میں کیا ہو گیا؟ جب میرے یار کے انداز کو اپنا لیا تو میں کیا کروں گا؟ میرے یار کے طریقے کو اپنا لیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرے یار کی ادا کو اپنا لیا تو اب کیا ہے؟ اب میں رب ہو کے بندے تجھ سے محبت کروں گا۔ پہلے بندہ جو تھا، پہلے جو بندہ تھا وہ محب تھا، اب اس کے محبوب کی ادا کو اپنا کر وہی بندہ جو کیا بن گیا؟ محب سے محبوب، اور جب محب سے محبوب بنا تو وہ رب بولا اور فرمایا یحبہم ویحبونہ، میں بندوں سے پیار کرتا ہوں، بندے مجھ یا رسول اللہ آچاریہ یونی۔ دوستو جاگ کے نعرہ لگائے نا، پتہ چلے کہ ہم یہاں جمع ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ آچاریہ یونی، زندہ باد یا نبی یا اب حضرات گرامی قدر، ہم نے دعویٰ کیا اور دلیل مل گئی، عطا کو اپنایا، عطا فَاتَّبِعُونِی، اتباع کر میرے یار، طریقہ اپنا لے، کتابیں اٹھاؤ۔ اتباع کے دو حصے، ایک حصہ کیا ہے؟ ایک حصہ اتباع کا رضا کا، اور ایک ہی حصہ جو ہے وہ ادا کا ہے۔ اتباع کے دو حصے کرو نا، ڈیوائیڈ کرو۔ اتباع کے دو حصے، ایک رضا کا، ایک ادا کا۔ اگر اتباع میں رضا نہیں ہے اور ادا ہے تو حضرات اکرام قدر وہ اتباع کامل نہیں ہے، اور اگر اس اتباع میں رضا نہیں ہے، صرف ادا ہے تو اتباع کامل نہیں ہے، اور اگر صرف ادا ہے اور رضا نہیں ہے تو پھر بھی اتباع کامل نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں گے یہ ادا اور رضا میں ہمیں کیا پھنسا رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے؟ آؤ یار ایک بات سناتا ہوں، بات واضح ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے پڑھی نماز عصر، کیا؟ نماز عصر، اور نماز عصر پڑھی تو میرے آقا علیہ السلام نے تھکن محسوس کیا، اور مولا علی سے کہا علی میں تھک گیا ہوں، آپ بیٹھے، میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا سر انور مولا علی کی گود میں رکھا۔ اب سرکار نے نماز پڑھی تھی، مولا علی نے نماز نہیں پڑھی۔ جیسے سرکار نے اپنا سر انور مولا علی کی گود میں رکھا، سرکار کو آرام فرما دیا۔ دیر ہو گئی، سورج ڈوبنے لگا۔ علماء سے پوچھو کہ غروب ہوتا ہے اور ایک غیوب ہوتا ہے۔ سورج غروب نہ ہوا تھا، غیوب ہوا، غائب ہو گیا۔ پہاڑ جہاں قریب ہوتے ہیں تو وہاں سورج جلدی غائب ہو جاتا ہے، غیوب ہوتا ہے، غائب ہو گیا۔ مولا علی نے دیکھا کہ نماز جا رہی ہے، سورج ڈوب گیا، غائب ہو گیا۔
ایک یار میری نماز ہے اور ایک تیری نماز ہے اور ایک مولا علی کی نماز ہے. میری نماز تیری نماز اور ہے، ان کی نماز اور ہے. کیونکہ وہ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی اللہ. ان کی نماز یہ ہے. حضرات کرام قدر کیا شان کی نماز ہے. نماز پڑھنے والے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں القرآن مال علی وعلی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی. اور وہ نماز پڑھنے والے کے بارے میں تو مصطفیٰ یہ بھی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میری تمہاری کی بات ہی نہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ مصطفیٰ پہ آنکھوں سے آنسو جو پڑے نہیں. سرکار کا فرمان ہے تنام عینی ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. میرا دل نہیں سوتا. میں سوؤں تو دل سو جائے، آنکھیں بھی سو جائیں. آپ سوئیں تو دل بھی سو جائے، آنکھیں بھی سو جائیں. مصطفیٰ کہتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، قلب مصطفیٰ نہیں سوتی. حضرات کرام قدر سرکار دو عالم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. مولا علی رو رہی. اب یہ سوچنا ہے اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کو وہ اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہو؟ ہونے کے بجائے اٹھا دیتے. اور اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کو نہ اٹھائیں تو پھر کیا ہو؟ اب غور کرو. بات چلی تھی اتباع کی، اطاعت کی، اور میں نے کہا تھا اس کے دو حصے ہیں. ایک ادا کا حصہ ہے، ایک رضا کا حصہ ہے. اگر مولا علی مصطفیٰ کو اٹھاتے، سرکار آرام فرما رہے تھے، تو رضا کا حصہ ہے. اور نہ اٹھاتے تھے تو ادا کا حصہ. ادا اور رضا ملے تو اطاعت کو ہوتی ہے، اتباع کامل ہوتی ہے. اب نہ اٹھایا اور نہ جو ادا تھی اس کو چھوڑ سکتے تھے، اس لیے رونے لگے. آنسو جو پڑے تو مصطفیٰ کی آنکھیں کھلی. آنکھیں کھلی تو کہا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور نماز جا رہی ہے. سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں. یار وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ ہے جس کی انگلی ہلتی ہے تو چاند رقص کرتا ہے. وہ عام ہاتھ نہیں ہے، اس کی انگلی ہلتی ہے تو چاند کے دو حصے ہو جاتے ہیں. وہ عام ہاتھ نہیں ہے، وہ ید اللہ والے ہاتھ ہیں. مصطفیٰ اٹھاتے ہیں جیسے اٹھاتے ہیں. وہ جو سورج ڈوب گیا تھا لوٹ کے آتا ہے، جیسے لوٹ کے آتا ہے. اب علی کو رضا بھی ملتی ہے، ادا بھی. ادا بھی مل گئی، رضا بھی مل گئی مولا علی. اب ادا نماز کی صورت میں مل رہی ہے اور رضا حضرات کرام قدر نہ اٹھانے کی صورت میں مل رہی ہے. اطاعت کامل تبھی ہوتی ہے جس میں رضا بھی شامل ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اس کی یاد کی اطاعت، اس کی یاد کی اطاعت کرو. جب اطاعت کرو گے تو پھر بدلے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. رب کہتا ہے پہلے تو مجھ سے محبت کر رہا تھا نا، اب میں رب ہو کے تجھ بندے. جب بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یحبہم و یحبونہ. خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ
وہ اکیلے میں یاد کرتا ہے تو رب بھی اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور وہ اجتماع بنا کے یاد کرتا ہے اپنے مقربین، اپنے مریدین، اپنے متوسلین کے ساتھ مل کے یاد کرتا ہے رب کو حضرات کرام کے اندر. پھر رب بھی وہاں اجتماع منعقد کرتا ہے، ملائکہ کو جمع کر کے اس بندے کو واذکرونی تو مجھے یاد، میں تمہیں یاد. اور حضرات کرام کے اندر یاد کر کر کے بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب دیکھنے میں بھی بندہ رہ جاتا ہے، دیکھنے میں تو بندہ رہ جاتا ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا خدا، کان اس کے ہوتے ہیں سما خدا کی ہوتا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں گرفت خدا کی ہوتا، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی. پھر وہ نگاہ ڈالتا ہے، جب نگاہ ڈالتا ہے تو پھر تقریروں کو بدل انداز بدل کے رکھ دیتا ہے، احوال بدل کے رکھ دیتا ہے. کوئی چور ہوتا ہے، چور آتا ہے تو کیا ہے، اس لیے کہ اس نے فتح بھی اتباع کی، مصطفیٰ کی، اللہ نے محبوب کر دیا. اور جب اللہ محبوب کر دے تو بدلے میں بندہ کو کیا کرتا ہے، اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، وہ منہ سے جو نکالتا ہے اللہ کر دیتا. نگاہ اٹھاتا ہے، نگاہیں اٹھاتا ہے تو تقدیریں بدلتا ہے، انداز بدلتا ہے، احوال بدلتا ہے. جب احوال بدلنے پہ آتا ہے حضرات گرامی قدر سامنے بٹھاتا ہے، کبھی اس کے قلب پر، کبھی روح پہ، کبھی خفی، کبھی اخفا، اس کے لطائف پہ ذکر کرتا جو ہے توجہ کرتا جاتا ہے. جو لطائف پہ توجہ کرتا جاتا ہے، دل پہ توجہ کی تو دل کیا ہے حضرات گرامی قدر، بس نگاہ ڈالنے کے لیے وہ احوال دیکھنے میں بندہ پھرنا پڑتا ہے، دائیں بائیں پھر رہا ہوتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے کے بندے بن جائے. اور حضرات کرام قدر جو خدا کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے، بندے سے تو محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت ڈالتا. آج دیکھو نا 42 سال حضرت صاحب کی مثال، 42 سال، 42واں عرس، ان میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں 42 سال سے اس میں اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. کیا وجہ؟ تو معاملہ ہوتا، ورنہ ہر بندہ 10 محرم کو والد کی مزار ہو جاتا ہے، ماں باپ کی قبر کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اور ولی اللہ کی بات فقط یہ ہے جو خدا کا ہو جائے، خدا کا ہو جائے، پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال. اور جب محبت ڈال دیتا ہے حضرات گرامی قدر، پھر فاصلے مانے نہیں رکھتے، دوریاں مانے نہیں رکھتی، وقت مانے نہیں رکھتے، مصروفیت مانے نہیں رکھتی، سب کچھ چھوڑ کے ان کی خدا دل میں محبت ڈال. اب وہ پہاڑ پہ اس کا ڈیرا ہے تو پہاڑ پہ پہنچتا، صحرا میں ہے تو صحرا میں، دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے تو دریا ہے. دیکھو نا کیا اب تاریخ اللہ والے کبھی پہاڑ پر، کبھی دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت علی عثمان داتا علی حجویری جی دنیا کہتی آئے تو کنارے آتے ہیں، یہاں آ کے ڈیرا، جہاں ڈیرا لگایا جائے سارے ہندو کر وہاں آ کے ڈیرا لگایا تو پھر کیا ہوا، بس ڈیرا لگانے کی دیر تھی، نگاہ ڈالتا گیا، تقریریں بدلتا گیا، انداز بدلتا گیا. اور جب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین وہاں پہنچا، اس نے آیا 40 دن وہاں چلا کشی کی تو کیا کہا، گنج بخشے فیض
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کا. یہ تو ناقصوں کا پیر کامل ہے اور کاملوں کا بھی ڈیرا تقدیر بندے. بڑے بڑے اکابرین آ کے وہاں تاریخ اٹھائیں اسٹڈی کریں. یہ اللہ والے آئے ہیں یہاں, انہوں نے آ کے یہاں اسلام کی تبلیغ کی ہے, تبلیغ کی ہے, اور وہی فیضان آج تک جاری ہے. یہ فیضان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سے خیر شروع ہوا ہے. پھر آگے کوئی لائن قادریہ کی طرف گئی جو غوث اعظم کے مرید ہوئے, کوئی چشتیہ, کوئی صحبتیہ ہوا, کوئی نقشبندیہ ہوا. حضرات کرام قدر پر کیا تھا؟ فیضان مصطفیٰ تقسیم کرنا. جگہ بجگہ اللہ والوں نے ڈیرے. آپ دیکھیں نا, ایک پول ہوتا ہے, اس کی سمیں ملتی ہیں, جیسے یوفون ہے, جیز ہے, سمیں ملتی ہیں, ان کی فرنچائز. اور جب اپنا سیٹ خرید کے بندہ وہ سم ڈالتا ہے, ڈالنے کی دیر ہوتی ہے, جس نیٹ ورک کی سم ڈالتا ہے وہ اسی پول کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ اسی کی سگنل پکڑتا ہے, اور جب پکڑتا ہے پھر اس کی نشریات ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یار. میں آپ کو میں مثال سمجھا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ ہمارے سیٹ بنا دیے ہیں, یہ سیٹ بنا دیے ہیں, یہ فرینچائز ہیں مصطفیٰ پاک کے جن کی نسبت ان سے ہو جائے. یہ مصطفیٰ کی محبت, مصطفیٰ کی غلامی کی, مصطفیٰ کی عطا کی سم اس بندے کے دل میں ڈال دی. اب جب وہ سم ڈل جاتی ہے, بندہ کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہے, سر جھکاتا ہے, جھکانے کی دیر ہوتی ہے, جب جھکاتا ہے وہ اپنی سکرین پر وہ نشریات پاتا ہے. تو حضرات کرام قدر, یہ فیضان ہے اللہ والوں کا, یہ قیامت تک جاری رہے گا. لوگ آتے رہیں گے پیسے. آج حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب یہ ہماری آئے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ قیامت تک فیضان جاری رہے گا. حضرات کرام قدر, یہ اللہ والوں کا فیض ہے, اور ہم اسی فیض کی خیرات لینے کے لیے یہاں جمع ہیں. یہ اللہ والے کی بارگاہ میں آئے گا. کئی عشرے گزر گئے, لوگ آ رہے ہیں, فیض پا رہے ہیں. دوستو, یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر مجھ رب سے محبت کرتا ہے تو کیا کرے؟ اگر وہ محبت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فَاتَّبِعُونِی, میری یار کی اتباع کو آنا. اتباع میری یار کی کرے گا, بدلے میں کیا کروں گا؟ اسے محبوب بنا دوں گا. اور جب محبوب بنا دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ بس اس کی زبان ہلتی آئے گی, میں پورا کرتا ہوں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ. فرما دو ان سے کہ یہ مجھ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ تیری اتباع کریں, تیرے طریقے کو اپنا لیں, تیرے انداز کو اپنا لیں. جب تیرے انداز کو اپنا لیں گے تو یحببکم اللہ, میں رب ہو کر اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. دعا ہے اللہ میرا آنا, آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. ان بزرگوں کا فیضان تاکہ ہم جاری ساری رکھے, جن آتے رہیں جھولیاں بھرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام.